السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، صحابہ کرام کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑتے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال و متاع اور اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لٹا دیا۔ صدیق اکبر کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہے۔ حضرت ابو بکر پر محبت ایمان کا غلبہ طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی۔ حضور کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیع نے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیمیہ سے تھے اور آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہونے لگے، انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ برداشت کرنا پڑا، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کی پھولوں کی سیج پر اور بستر سجاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، ماں، خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیلہ آ گئیں اور بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کے سہارے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت غیرہ طاری تھا۔ آپ نے دیکھا صدیق اکبر حضور کی محبت میں اپنے جسم و جاں کی تکلیفیں بھول گئے تھے۔ سبحان اللہ۔